ہماری کوئی کارکردگی نہیں ہے، یہ سچ کو دیکھے جوائننگ ہو رہی ہے، اور سچ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ پچھلے 72 سال دھوکا ہوا ہے. ہم سچ بولتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے شہری ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہمارے ہیں، اور دلی کو دینے ہی پڑے. سر ٹارگٹ کلنگز کو لے کے پلیز. بہت افسوسناک واقعہ ہے. میرا سر شرمندہ ہمیشہ ہوتا ہے. کیا کہیں گے ہم لوگوں کو؟ انسان مارنا سب سے بڑی جو گناہ میں مانتا ہوں. بے گناہ انسان مارنا بے گناہ ہو تو پھر تو زیادہ ہی گناہ ہے. اور ہم اسی لیے سفر کر رہے ہیں. جو ہمارے آپ موز دیکھتے ہیں، کبھی برف نہیں ہے، بارش نہیں ہے، یہ اسی کا خمیازہ ہے. اپیل کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے جو یہاں لوگ ہمارے رہتے ہیں، عام شہری، کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا. یہ جو قاتل ہم میں بیڑیوں کے بیس میں ہیں، ان کو ننگا کرنا پڑے گا. جب تک نہ ہم اٹھیں گے تب تک اس کا حل نہیں ہوگا، ورنہ ہم پہ عذاب نازل ہوتا ہی رہے گا. خدا کا کلیمز کیے جا رہے ہیں نارمل سی کے لیے. لیکن دیکھیے اس کو اب نارمل سی نہ کہیے. دیکھیے یہ اب نارمل سی ہر ایک کوشش کرے گا کہنے کی. یہ اب نارمل سی نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے. پاگل پن کو آپ اب نارمل سی تھوڑا ہی کہیں گے. کچھ لوگ پاگل ہو گئے ہیں. اب پاگل کتا ہوگا تو آپ کہیں گے صاحب پھر یہاں شہر میں پاگل کتے ہی گھوم رہے. یہ پاگل لوگ ہیں کچھ، ان کو آپ نہیں نہ کہیے. یہ نارمل سی تو ہے، بالکل نارمل سی ہے. میں آشواسن دیتا ہوں ہندوستان کے سبھی لوگوں سے، آئیے کشمیر نارمل ہے. یہ جو ایبریشنز ہیں ہم ان کو بھی روکیں گے. ہم لوگ جموں کشمیر کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم روکیں گے. ہم آپ کی سیکورٹی ہے یہاں. ابھی نیبرنگ کنٹری میں الیکشنز ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں نیبرنگ کنٹری کے الیکشن میں. مجھے یہ انٹرسٹ ہے کہ میرے جموں کشمیر میں کب الیکشن ہوگا، جو مجھے نہیں لگتا ہے. دلی انٹرسٹڈ ہے، انہوں نے ہمارے ڈیموکریٹک رائٹ سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے. پارلیمنٹ وہ اپنے سواد کے لیے کر رہے ہیں، ان کو اپنی حکومتیں بنا. ہمیں کیا ملتا ہے؟ 3 MP نے کیا کیا جو کشمیر سے گئے؟ کیا وہ بچا سکے 335 سے؟ یہ ڈونگ ہے کہ ہمیں یہاں پارلیمنٹ میں الیکشن. ہمیں اگر ڈیموکریسی پرائم منسٹر صاحب آپ نے بحال کرنی ہے تو اسمبلی کے الیکشنز کے ساتھ کریے. آپ تو پرائم منسٹر صاحب روز کہتے ہیں کہ 1 نیشن 1 ہم یہ کریں گے. یہاں تو پورا موقع ہے. یہاں تو نہ اسمبلی ہے اور پارلیمنٹ آپ نے کرنا ہے. یہ دونوں ساتھ کریے. کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ باقی ملک کے لیے جو صحیح ہے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ 9 کے بعد جب پارلیمنٹ سیشن ختم ہوگا تو یہاں پر الیکشن کمیشن کی ٹیم آ رہی ہے. الیکشن کمیشن کی ٹیم کیا کرتی ہے؟ وہ بھی ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. جو وہ لوگ دلی میں فیصلہ کرتے ہیں نہیں کرنا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کو وہ حقوق سے دور رکھتے ہیں. مجھے بتائیے نا، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ بھی جموں کشمیر کے واسی ہیں. ہمیں پارلیمنٹ الیکشن سے کیا ملے گا؟ 3 لوگوں کو نوکری یا 5 لوگوں کو نوکری، گھر دلی میں، گاڑی دلی میں، کہ ہمارا کچھ کرتے ہیں. وہ ہمارے حقوق بچائے انہوں نے. وہ تھے نا 2019 میں وہیں سب سے بڑے لیڈر ہمارے تھے نا نیشنل کانفرنس کے. وہاں انہوں نے بچایا ہمارا کچھ. اگر ہمارا کچھ بچائے گی، اسٹیٹ اسمبلی بن جائے، یہاں اپنی سرکار ہم بنائیں گے چنی ہوئی، چاہے وہ پھر BJP کی بنے تو، لیکن چنی ہوئی تو ہوگی نا. یہاں پہ ہماری سرکار ہوگی. تھینک یو لوگوں پہ بھروسہ کہ اگر ایک طبقے کو اور ریزرویشن دی گئی ہے اچھا ہے، لیکن میری ایک اپیل ہوگی وزیر اعظم سے. 45% ہماری آبادی نوجوان ہے، اور اس 45% نوجوان طبقے میں آپ ایک طبقے کو تو ریزرویشن دیتے ہیں، آپ دوسرے کو بھی دیتے ہیں. میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب، کم از کم آپ جو سینٹرل سروسز ہیں، UPSC کے امتحانات ہیں یا دوسرے ہیں، جس طرح پہلے یہاں 5 سال کی ریلیکسیشن ملتی تھی، وہ 32 کی جگہ 37 سال تک امتحانوں میں حصہ لے سکتے تھے. سبھی جو سینٹرل ہوتے تھے ایک بار پھر وہ رائج کی جائے، تاکہ جموں کا ڈوگرا کشمیری مسلمان بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے، کشمیری پنڈت بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے، برہمن بھی پارٹیسپیٹ کرے. وزیر اعظم صاحب انصاف کریے. ہم نہیں کہتے ہیں پولیٹیکل ریزرویشن، ان بچوں کو تو دیجیے. یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے پچھلے 30 سال میں بہت سفر کیا ہے.